ہے سی سی پی لاہور عمر شیخ کو تبدیل کر دیا گیا۔ غلام محمد جوگر نئے سی سی پی لاہور تعینات کر دیے گئے ہیں۔ غلام محمود جوگر آر پی او فیصلہ آباد رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سی سی پی لاہور عمر شیخ تبدیل، غلام محمود جوگر نئے سی سی پی لاہور تعینات، غلام محمود جوگر آر پی او فیصلہ آباد رہے ہیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ سی سی پی لاہور عمر شیخ تبدیل، غلام محمود جوگر نئے سی سی پی لاہور تعینات کر دیے گئے، غلام محمود جوگر آر پی او فیصلہ آباد رہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شیراز نثار۔ شیراز نثار، سی سی پی لاہور کو وزیراعظم کا اعتماد حاصل تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 3 ماہ کے اندر لاہور بدلے گا، لاہور تو نہیں بدلا لیکن انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ جی بالکل، بڑا ہی اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ سی سی پی لاہور شیخ عمر نے یہ کہا تھا کہ میں 3 ماہ میں نیو یارک پولیس بنا دوں گا۔ تو جس طرح یہ بڑا مشہور کہاوت ہے کہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور صرف 3 ماہ کے دوران لاہور میں 12,000 ڈکیتی کی وارداتیں، چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ اور 4 روز قبل وزیر اعلیٰ پنجاب نے عثمان بزدار نے اپنے دفتر بلوا کر کہا کہ آپ نیو یارک پولیس نہ بنائیں، اس کو پنجاب پولیس کی طرز پر ہی جو ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں وہ کنٹرول کریں، اور سخت سرزنش بھی کی گئی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جو رپورٹ بھجوائی گئی وزیر اعظم پاکستان کو، اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ سی سی پی لاہور تھوڑا سا ایکسٹراڈنری اوور ایکٹنگ، اوور ایفیشنسی دکھانے کی کوشش میں قبضہ گروپوں کے خلاف کاروائی ضرور کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے، لیکن ایک ایسا قبضہ انہوں نے کروایا جو درخواست گزار تھا وہ جینوئن مالک تھا، لیکن اسی سے پلاٹ چھین کے دوسرے کو قبضہ کروا دیا گیا، اور اس کو ہائی لائٹ بھی کروایا گیا کہ جی میں نے میرٹ پہ کروایا۔ وہ بندہ ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ نے بھی سی سی پی لاہور کو طلب کیا کہ آپ کس طرح کی پولیسنگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سی سی پی لاہور نے جب سے تعینات ہوئے 3 ماہ کے دوران جتنے بھی سی ایس پی افسران ہیں، 11 پولیس افسران کے ساتھ بشمول سابق آئی جی شعیب دستگیر، ان کے ساتھ نہ صرف برملا پھڈا کیا بلکہ واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے پولیس کا، اس میں باقاعدہ پوسٹ کرتے رہے۔ اور جو بھی دیکھیں، ایک سائبر کرائم میں بھی ایسا ہے، ایک لا ہے کہ آپ کسی کی تصویر جو ہے وہ وائرل نہیں کر سکتے اس کی اجازت کے بغیر، لیکن سی سی پی لاہور یہ کرتے رہے ہیں، اس سے پولیسنگ جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے۔ شیراز یہ بتائیے گا، آئی جی پنجاب کو سی سی پی کے مقابلے میں ہٹایا گیا لیکن اب انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا، حکومتی موقف کیا ہے؟ جی حکومتی موقف آپ کے سامنے ہے۔ جو پہلے ڈاکٹر شعیب دستگیر کو لایا گیا تھا تو عمران خان صاحب نے جو پرائم منسٹر انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے سب سے بہترین پولیس افسر ہے۔ پھر سی سی پی لاہور کو لایا گیا تو ان کو تبدیل کیا گیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بہنوئی کے ایک دوست کے پلاٹ پر قبضہ نہیں کروایا تھا اور غیر قانونی قبضہ چھڑوایا نہیں تھا، اور یہ بھی وہ برملا کہتے رہے۔ پنجاب پولیس جو ہے وہ اس وقت ڈاما ڈول ہے، اور سی سی پی لاہور کو جو بدلا گیا وہ اصولی طور پر بدلا گیا ہے۔ لاہور کی تاریخ میں 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا کہ 3 ماہ میں 12,000 ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں جو ہوئی ہیں، اور پنجاب میں جو قتل و غارت کا سلسلہ 2020 میں وہ 6,000 افراد کو قتل کیا گیا ہے۔ لاہور میں 600 افراد قتل ہوئے سی سی پی او کی تعیناتی کے دوران۔ ہوائی فائرنگ سے لے کر کوئی کسی چیز پر کنٹرول نہیں کیا گیا، جوئے چلتے رہے، صرف یہ بڑھتے مارتے رہے۔ ان کو بہت ہی اصولی طور پر تبدیل کیا گیا اور ان کو اب پنجاب کانسٹیبلی میں لگا دیا گیا ہے۔ سی سی پی او جو نئے تعینات کیے گئے غلام محمود ڈوگر وہ آپ کے فیصلہ آباد تھے، ڈی آئی جی آپریشن لاہور بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ لاہور کی کئی اہم سیٹوں پر وہ کام کر چکے ہیں۔ بہت ہی فرینڈلی ان کا ماحول ہے اور بڑی اچھی پولیسنگ وہ جانتے ہیں۔ ٹھیک، شیراز یہ بتائیے کہ جیسے آپ کا کہنا ہے کہ 3 ماہ میں 12,000 چوری کی وارداتیں ہوئی ہیں، اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ چوری کی وارداتیں دکھائی جاتی ہیں، میڈیا میں انہیں دکھایا جاتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج، کیا یہ وجہ بنی کہ انہیں تبدیل کیا گیا؟ اسد سبحانی صاحب، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پولیس کا پورا سسٹم جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، آپ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ کوئی ڈکیتی کی واردات ہو جاتی ہے روڈ پہ، تو پولیس افسر درخواست اس سے مدعی جب تھانے جاتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ گن پوائنٹ پر آپ سے واردات ہوئی ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ جپٹا مار کے ہم سے چھین کے لے گیا۔ اس سے یہ صرف اب یہ پولیس مقدمہ درج کرنے سے پہلے ہی ڈاکو کو فیور دینا شروع کر دیتی ہے، اس سینس میں کہ جب آپ ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ درج کریں گے تو وہ نان بیلیبل اوفینس ہے، دوپٹہ مار کے چھیننا جو ہے اس کی دفعات بدل جاتی ہے اور فوری طور پر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اب یہ پولیس کی لاہور کی پریکٹس ہے کہ وہ موسٹلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ گن پوائنٹ پر بھی واردات ہوئی ہے، ملزمان کو جب اس طرح کی فیور ملتی ہے اسی وجہ سے ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں جو ہے وہ بڑھتی ہیں۔ اب لاہور میں خاص کر
پورے پنجاب سے زیادہ ریسورسز ہے ہمارے پاس، اینٹی رائٹ فورس ہے، ڈولفن ہے، پیرو فورس ہے، اس کے باوجود 10 والا ریکارڈ ٹوٹ گئے. تو سی سی پی او سے بالکل اصولی موقف تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، ان سے جواب طلب کیا گیا اور وہی جواب طلب کیا گیا. غلام محمود ڈوگر کو تعینات کیا گیا ہے. اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لاہور کے حالات خراب ہیں، چوری ڈکیتیاں ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، اضافہ ہو گیا ہے، تو کیا اس سارے حالات میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں وہ؟ دیکھیں جی، یہ تو کوئی بھی پولیس افسر یہ نہیں کہہ سکتا، سوائے سابق آئی جی تھے وہ کیپٹن ریٹائرڈ نواز، انہوں نے چار چھوڑنے سے پہلے کہا جی کہ 38% کرائم جو ہے وہ پنجاب میں بڑھ گیا ہے. ٹھیک. سی سی پی او لاہور جو نئے تعینات کیے ہیں غلام محمود ڈوگر کافی اچھی دسترس ہے ان کو کرائم کنٹرول میں، کرائم فائٹر کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں اور اسی لیے ان کو لایا گیا ہے. اور سی سی پی او لاہور جو عمران خان کے ہارٹ فیورٹ تھے، وزیر اعظم کے کہنے پر ہی ان کو فوری طور پر تبدیل کیا گیا ہے کہ یہ صرف باتیں کر رہے ہیں، اس سے کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے شیراز، بھجوائی گئی ہے. بہت شکریہ شیراز نثار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. 3 ماہ میں 12,000 سے زائد چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہو چکی ہیں اور اس بنا پر سی سی پی لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور غلام محمود ڈوگر کو تعینات کیا گیا ہے. وزیراعظم نے کہا ہے کہ 2020 کورونا کے باعث مشکل سال تھا، لوگوں کو اپنی پالیسیوں کے ذریعے بھوک سے بچایا. پاکستان صحیح سمت میں ترقی کر رہا ہے، حکومت کا مقصد ملک کو فلاحی ریاست بنانا ہے. وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ 2020 ہمارے اور دنیا کے لیے کرونا کی وجہ سے بہت مشکل رہا. ہم نے کرونا کے خلاف جنگ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، نہ صرف لوگوں کی زندگیاں بچائیں بلکہ بھوک سے بھی محفوظ رکھا. پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی جانب بڑھ رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ حکومت 2020 میں 2021 میں نئے پروگرام کا آغاز کرے گی. یہ 2 منصوبے 2021 کے اختتام تک مکمل ہوں گے. پہلا منصوبہ ملک بھر کے عوام کو صحت کی سہولیات دینا ہے. صحت کی سہولیات کا منصوبہ خیبر پختونخوا میں شروع ہو چکا. صحت کی سہولیات کا منصوبہ پنجاب اور گلگت میں جلد شروع ہوگا. امید ہے دوسرے صوبے بھی صحت کے منصوبے پر عمل پیرا ہوں گے. وزیراعظم نے رواں برس احساس پروگرام کے تحت کوئی بھوکا نہ سوئے منصوبہ شروع کرنے کا بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام سے غریب عوام کو سماجی تحفظ اور صحت کارڈ کی سہولت میسر ہے. وزیراعظم نے کہا ہے کہ کسی ملک سے سیکھ سکتے ہیں تو وہ چین ہے. پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج دی جائے گی. ملک میں نئی گاڑیاں متعارف کرانے کی تقریب سے وزیراعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. چین نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے. پاکستان میں صنعتوں کے قیام کے لیے اقدامات کیے. چینی سفیر میر رہ چکے تعمیر و ترقی کو سمجھتے ہیں. چین نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا. خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ جب سے ہماری حکومت آئی ہے آپ نے شروع سے ہی ہمیں اس چیز کا احساس دلوایا کہ اگر پاکستان نے انڈسٹریلائز ہونا ہے تو ہمارا جو سب سے بہترین ایلائے ہے وہ چائنا ہے. اور آپ کے جو چائنا کے ساتھ کنیکشنز تھے اس سے آپ نے میرے ہوتے ہوئے تیسرا ہے نا آپ نے میں نے انوگریٹ کیا اپنی جو آپ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. تو میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں. اور آج چائنیز امبیسڈر ہمارے ساتھ ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو چائنیز امبیسڈر ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے ان کی بیک گراؤنڈ کامرس سے ہے. یہ میئر رہ چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ ڈپلومیٹک کورس سے نہیں ہے، یہ ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں. اور جو پاکستان کا فیوچر ہے اگر کسی ملک سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہے چائنا، کیونکہ ان کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے. ان کی پچھلے 30-35 سال میں چائنا نے جس سپیڈ سے ڈیولپ کیا اور جو طریقہ ان کا ڈیولپمنٹ کا ہے وہ سب سے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا.
इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। सहाफत में मेरे 35 साल। वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां। सच और झूठ के हिस्से, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारिक ने कहा है कि हमारे पास कौमी असम्बली के सारे इस्तीफे आ गए हैं, वक्त आने पर इस्तीफे दिखा देंगे। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा
عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ ہمارے پاس پنجاب اسمبلی کے 160 میں سے 159 استعفے موجود ہیں، ایک خاتون ایم پی اے بیمار ہیں۔ عطاءاللہ تارڑ نے بتایا کہ لوگوں نے ہماری توقعات سے زیادہ استعفے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سے پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی تھی، وہ پی ڈی ایم کو مضبوط اور متحد دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ امید ہے پی ڈی ایم اجلاس میں اتحاد اور اتفاق سے فیصلے ہوں گے، سارے ایک پیج پر ہیں، انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی زندگی کھلی کتاب ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں احتساب کے نام پر انتقام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ احتساب نہیں، انتقام کے لیے ہے۔ ادارے نے بغیر ثبوت کے سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں۔ پاناما کے ڈرامے سے بات اقامہ پر ختم ہوئی، اقامہ بھی کوئی جرم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف وہاں کاروبار کرتے تھے، اس لیے ان کے پاس اقامہ تھا۔ وزیراعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم نے 2020 میں ترقی کا پہیہ روکنے کی پوری کوشش کی۔ عوام نے اپوزیشن کی منفی سیاست کو یکسر رد کیا، نئے سال میں معیشت نئی بلندیوں کو چھوئے گی۔ وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ 2021 کا پاکستان ماضی کی نسبت زیادہ خوشحال، مضبوط اور ترقی یافتہ ہوگا۔ انشاءاللہ 2021 عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کا سال ہوگا۔ پی ڈی ایم کو نئے سال پر انتشار کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ نئے سال میں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ترقی کا سفر مزید تیز ہوگا۔ 2020 میں معیشت کی مضبوطی کی بنیاد رکھی گئی۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ایک پاکستان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمارا عزم درپیش چیلنجز سے زیادہ بلند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ 2021 پاکستانی قوم کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا۔ دوسری جانب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ ایک نہیں 10 لونگ مار سے بھی حکومت کہیں نہیں جانے والی۔ آنے والے عام انتخابات میں بھی تحریک انصاف ہی کامیاب ہوگی۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم ایک نہیں، ہر جماعت کا اپنا اپنا بیانیہ ہے۔ کرپشن کے سوا ہر معاملے پر اپوزیشن جماعتوں سے بات ہو سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن استعفے دے گی تو یہ آئین کے مطابق منظور کر لیے جائیں گے۔ پاکستان کسی لانگ مارچ، انتشار اور دھرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چودھری محمد سرور کا نئے سال سے متعلق کہنا تھا کہ انشاءاللہ نیا سال ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کا سال ثابت ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے کہ عمران خان جب تک ہے ہمیں ان ہاؤس تبدیلی قبول نہیں، تھوڑے گھنٹے انتظار کر لیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے خوشخبری ملے گی۔ جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک پیج پر رہے گی اور حکومت کو تگڑا ٹائم دے گی۔ سابق گورنر سندھ نے کہا کہ پی پی کے موقف میں تبدیلی نہیں ہے۔ پی پی رہنما سی سی کی میٹنگ کے بعد پہلی بار آ رہے ہیں، ان کا موقف سنیں گے۔ محمد زبیر کا کہنا تھا کہ بلاول کے لاہور نہ آنے کی وجہ خاص نہیں، یہ کوئی آخری میٹنگ نہیں ہے، 4 دن بعد دوبارہ اجلاس میں بلاول اس میں آ جائیں گے۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ استعفے سارے آ چکے، ان کو اپنے وقت پر استعمال کرنا ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ مریم نواز نے جتنی تیزی سے نون لیگ کو تباہ کیا، بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کو بھی نہیں کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی فلم نشر مقرر ہے، اپوزیشن کو صرف این آر او چاہیے جو عمران خان ہرگز نہیں دیں گے۔ اپوزیشن اراکین کہتے ہیں آپ کے کرپشن چھپانے کے لیے ہم استعفے کیوں دیں؟ دوسری جانب ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 2018 میں تباہی کا سونامی لایا گیا۔ عمران خان کا عوام کو نوکریاں اور ریلیف دینے کا وعدہ
غلط نکلا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ 2018 میں تباہی کا سونامی لایا گیا۔ عمران خان کا عوام کو نوکریاں اور ریلیف دینے کا وعدہ غلط نکلا۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں اعتماد کا فقدان ہے۔ لانگ مارچ اور استعفوں پر پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ دے چکی۔ پی پی سندھ حکومت کی قیمت دینے کو تیار نہیں۔ 31 جنوری کو کچھ نہیں ہوگا، یہ استعفے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کے پاس عوامی ووٹ اور ایوان کا اعتماد ہے، وہ مصافی نہیں ہوں گے۔ فیصلے جو ہونے تھے وہ ہو گئے۔ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اپنے اجلاس میں کہ استعفے ہرگز نہیں دینے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ضمنی انتخابات میں ہر صورت حصہ لینا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے لا تعلق نہیں رہنا۔ یہ فیصلے وہ کر چکے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد کیا گیا تھا، 2 نقطے تھے ایجنڈا پر، استعفوں کا نقطہ اور لانگ مارچ کی تاریخ کا نقطہ۔ میں سمجھتا ہوں ان دونوں پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ وہ کہہ چکی ہے کہ استعفوں کے لیے وہ فی الحال تیار نہیں ہے۔ سندھ کی حکومت سے کسی صورت وہ علیحدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بہت بڑی سیاسی قیمت ہوگی اور وہ قیمت دینے کے لیے وہ ہرگز تیار ذہنی طور پر، سیاسی طور پر وہ قائل دکھائی۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ کسی میں جرت نہیں مجھے بلائے، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ امیر جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما نے کہا ہے کہ ہمارا واضح موقف ہے کہ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ڈی اے کی قیادت کی سوچ مثبت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زمینی حقائق کی بنیاد پر پی ڈی ایم نے موقف اپنایا ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ حکومت کس کی نمائندگی کرتے ہوئے مذاکرات کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کو قبل از امکان قرار دیا، لیکن دورانی صاحب مزید ہیں تو اس پر مشاورت کی جائے گی۔ آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں، جہاں پر وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہو گیا، لیکن کیونکہ یہ صرف الزامات کی اور انتقام کی سرکار ہے تو انہوں نے اپنا وتیرہ جاری رکھا اور جھوٹے الزام لگاتے رہے۔ پنجاب حکومت نے ایک انوکھا فیصلہ کیا ہے، پنجاب حکومت نے ایک انوکھا فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں